کے ساتھ ہے، اسی مضمون، اسی مفہوم، اسی حکم کی تکمیل آج کی ان دو آیت میں نمبر 114 115 میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی ایک بات بتائی گئی تھی، نبیوں سے متعلق خاص طور پر ذکر ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق خاص طور پر ذکر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، پوری طرح دین سمجھ کر زندگی کا ہر حصہ اسی کے خاطر لگانے کے لیے جو اس دنیا میں زندگی صرف کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ دنیا کے وہ تمام قومیں، اس دنیا کے وہ تمام انسان جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے پیش کیے گئے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے پیش کیے گئے اللہ کے کلام پاک کا انکار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے ماننے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ صرف اس امت کے ساتھ، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہی یہ بات ہو نہیں رہی ہے، بلکہ اس میں ایک بڑی حکمت الہی پوشیدہ ہے۔ اس کو اس سے پہلی آیت میں ذکر کر دیا تھا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں، سب سے پہلے خطاب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی حکمت سے جڑی ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ جو موافقت اور مخالفت والا پہلو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کے ارادے مشیت کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، اس کی وضاحت تفصیل پیش کی گئی تھی، اسی کا تکملہ آج کی ان آیتوں میں۔ یہ مخالفت والی چیز، اس میں سب کچھ ایک جٹ ہو کر لگ جانا، مخالفتیں کرنا ہر زمانے میں رہا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن نظام عام ہے، دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک کی ہر چیز کی بھی اطلاع، تشہیر، خبر آنن فانن فوری طور پر یا کبھی تھوڑی سی تاخیر سے ہر خبر ہر انسان کے پاس جو جاننا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلو آج کی اس دنیا کے اندر تو سب سے زیادہ ہے۔ اسلام کے نام کی بنیاد لے کر جڑے ہوئے اسلام سے افراد کو لے کر بیسوں قسم کے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان کہلانے والے جو اسلامی رنگ میں نہیں ڈھلے ہیں، ان کی بے راہ روی سے، غلط عمل سے، نفس اسلام، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، اس کے ذریعے سے پیش کیے گئے احکام، طریقۂ زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر بیسوں قسم کے اعتراضات، جبکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوتے رہے، اس کے انتظامات اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، وہ ساری چیزوں کی تفصیل کلام پاک میں ہے۔ تو یہاں بھی وہ علت وجہ بتاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سابق آیت میں ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی کام پہ لگنے کے واسطے اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہر انسان کو یہ نہیں بتایا کہ تو ایسا بنے گا، تو ایسا بنے گا، لیکن کون کیا بنے گا، کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ تمام کائنات کی مخلوقات میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، بشمول اجنہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ ان میں دو قسم کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، نیکی کی، برائی کی۔ دونوں برائیوں کے سارے چیزیں بتا کر اس کی مذمت فرما دی اللہ نے،
منع فرمایا، اس کے سوا نیک راستے کی ساری تفصیل پیش فرما دیا، اختیار کرنے کو یہ حکم دیا۔ جو اس راستے کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کرنے کا ہی یہ طریقہ ہے جو کلام پاک کو بھیجے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے، ان کے ماننے والوں کی ساری چیزوں کو محفوظ رکھا گیا۔ اس آیت میں ترجمہ ہے، یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، ان کو جو پیدا اللہ تعالیٰ جو کہ یہ بندوں میں سے جو ایسا کرتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں صرف اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ تمام لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے لیے دے جانے کا جن کو پختہ یقین نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اس عقیدے پر کہ آخرت پر اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے لینے دینے کا پورا یقین رکھ کر زندگی میں چلتے رہنے کا نام۔ اور جو ایسا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا، راغب کرنے کے لیے یہ شر کو پھیلاتے ہیں، خیر کو برا بتاتے ہیں، خیر اور نیک لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ عام مسلمان تو کجا، اسلام کے پیش کرنے والے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمام کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہے۔ لہٰذا دین سے جتنا جڑے رہو گے یہ چیزیں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہیں گی۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کر کر چاہتے ہیں کہ وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ خوش کر دینا چاہتے ہیں اس چیزوں کو کر کر یہ برائیاں کرتے چلتے ہیں۔ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط عمل برابر کرتے چلتے ہیں، یعنی یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہا، شکل پیدا کی بھی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ شکل آج بھی ہے، یہ شکل ہو رہی ہے کہ ایک جگہ اسلام کی کمزوری کا اظہار کرتے بھی جا رہے ہیں، باتیں آتی بھی ہیں۔ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ دیکھیے مشرکین مکہ نے کہا آپ جو دین پیش کر رہے ہیں اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے لیے ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، اور یہ ایمان قبول کرنے والوں کو مخالفت کی، کبھی جان بھی لیتے ہیں، کبھی مال بھی لوٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بات تصفیہ ہو نہیں رہی ہے۔ کریں گے ایسا کہ مسلمانوں اور کافروں کے لیے، مسلمان غیر مسلمان کے درمیان میں فیصلے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کو، تیسرے فریق کو بیچ میں رکھتے ہیں، فریق کا تعین بھی کر کے لائے، نصرانیوں کو یعنی کرسچنوں کو، عیسائیوں کے، عیسائی مذہب کے ماننے والے جو بڑے ہیں، فادرز کو، راہبوں کو، ان کو درمیان میں رکھ کر مسئلہ ہمارے مذہب شرک اور بت پرستی کا مسئلہ، اور تمہارا جو توحید کا عنوان لے کر جو کر رہے مسئلہ، یہ دونوں مسئلوں میں تصفیے کے لیے بیٹھک بٹھائیں گے، جو تصفیہ ہوگا پھر غور کریں گے۔ یہ آج کی بھی دنیا میں چل رہا ہے، 20 مرتبہ ہو گیا، مسلمانوں سے مطالبہ ہے، کئی بار ہوتا رہا، بعض مملکتیں تو اس کو دبے انداز میں قبول کرنے والے انداز میں بھی آگے بڑھے۔ دیکھو تمہارے کلام پاک کے پڑھنے پڑھانے سے ہم کو اعتراض نہیں، اس میں جہاں جہاں جہاد سے متعلق، مسلمانوں کے دشمنوں سے متعلق مسلمانوں کو جو تاکید ہے، طریقے بتائے گئے ہیں، اور ان سے جد و جہد کرنے کے جو طریقے ہیں، اس قسم کے ساری کی ساری آیتیں کلام پاک سے تم ہٹا دو، یا کم از کم یہ کرو اس کی تعلیم دینا نہیں، اس کا مطلب سمجھانا نہیں، اپنی قوم کو اس کی طرف آگے بڑھنا نہیں۔
ایک خبر کے مطابق سرکاری طور پر ایجپٹ میں، مصر میں سرکاری نصابوں سے ان آیتوں کی تعلیم کو عملی طور پر روک دیا بھی گیا، قرآن سے حذف نہیں کرے، یعنی اس سبجیکٹ کو ہٹا دیا گیا۔ بیسویں قسم کی چیزیں آج کی اس دنیا میں بھی مطالبہ یہی چل رہا ہے، اتنا تنگ کرو، قانون کو صحیح غیر صحیح طریقے سے استعمال بھی کر کر اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے جو ہو سکتا ہے ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرو، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ایسا چاہتے ہیں کہ رہنے کے لیے ایک ایسا سمجھوتا طے کریں گے۔ یہی بات جب بھی ہوئی تھی تو اللہ کا ارشاد ہے، فرما دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب ہے، بالواسطہ مسلمانوں کو یہ خطاب ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے کلام پاک کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم، جج، فریق ثالث فیصلہ کرنے کے لیے میں مان لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اپنے کلام پاک کو، جو تمہارا بھی خالق ان کا بھی خالق ہے، اور ایسی کتاب مفصل ہر قسم کی تفصیل کے ساتھ ہر قسم کا فیصلے پیش کر دیا، حق اور باطل کا فرق کر کے بتا دیا، تو اب حق والے راستے کو، حق والے فیصلے کو بدل کر کوئی دوسرا پہلو تم اپنی عقل سے، رائے سے نکالنا چاہتے ہو، کیا میں ایسا کروں؟ اس سوال کو کہتے ہیں انکار کرنے کا سوال، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے، جو حقیقت ہے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے، اس فیصلے کو مانتے ہوئے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی تنگیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اسی کے اوپر قائم اور باقی رہنا بھی چاہتے ہیں، نفع نقصان کی پرواہ نہیں، نقصانات تو ہوتے رہے، اٹھا بھی رہے ہیں، سب کی نظروں کے سامنے موجود بھی ہیں، دنیا کے وقتیہ فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کلام پاک کے فیصلے سے ہم ہٹنے والے نہیں، چاہے نام گھر واپسی کا دو، فلاں کا دو، فلاں کا دو، فلاں کا دو، کچھ بھی کر لو، ہم یہ ہٹنے والے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی ہے، جن کو تم فریق بنانا چاہتے ہو، جج بنانا چاہتے ہو، نصارہ وغیرہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، اس میں ذکر ہے اس کلام پاک کے فیصلہ کن کتاب کے ہونے کا، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، اب حق کو چھپا کر بتاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، مقدس کلام ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، بالحق کے حق کے ساتھ ہے، لہذا اس دنیا کے پروپیگنڈے سے، اس قسم کے حرکات وغیرہ سے، تحریکوں سے یہ سارے مفہوم آئیں گے۔ تم کیا کرو؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اپنے دین اور دنیاوی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے والوں میں سے تم اپنا شمار نہ کر لو، یعنی تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے نہ پائیں، جو دین کی شکلیں بگاڑ کر پیش کریں گے، کہیں تم اپنا دین، اپنی زندگی برباد کرنے نہ پاؤ، یہ جو ہے سو حق ہے، اس لیے نہیں ہٹنا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ تمہارے رب کے کلمات ہیں، فیصلے ہیں جو صداقت پر مبنی ہیں، عدالت پر مبنی ہیں،
پورے سچے اور برحق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان کمی والا پہلو نہیں ہے، ہر چیز کا پورا اعتبار پیدا کرنے والے نے رکھ دیا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، فیصلے خداوندی کو تبدیل کرنے والی اب کسی کے اندر طاقت نہیں، کوئی کر نہیں سکتا، یعنی اس کے سوا فیصلے کو ہرگز قبول نہ کرنا ایمان ہے۔ اب کون کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، پھر یہ کیسا؟ ایک تو ان کو تنبیہ، دوسرے مسلمان کو تاکید۔ وہ ہوا جو جس کا کلام ہے، جس کے فیصلے ہیں، وہ ذات سمیع ہے، سننے کے قسم کے جتنی چیزیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں، سنتے جاؤ گے، ہر چیز کو سننے والا اللہ تعالیٰ کی ذاتیں سنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، سننے سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں وہ سن رہا ہے۔ اور علیم، جاننے والی چیزیں، سمجھی جانے والی چیزیں، اس سے جتنی چیزوں کا تعلق ہے اس کائنات میں، پورے اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، ہر قسم کا علم عطا پتہ بھی رکھتا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ دنیا میں چھوڑ رہے، دنیا میں جو چھوڑ رہے ایک حکمت ہے، اسی کا مضمون اوپر چلتے آیا، یہ بھی ہماری مرضی سے، مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ختم کر دیں، ختم کیے تو تمہارے بھی وجود کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، اگر دنیا کے سارے انسان، جیسا کہ مسلمان چاہتا ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، ایک نیک آدمی چاہتا ہے کہ سب نیک بن جائیں، اگر سارے انسان پورے نیک ہو جائیں، گناہ نام کی چیز کا ارتکاب ہو ہی نہیں رہا ہے، تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر سارے کے سارے انسانوں کو ہلاک کر دوں گا، پھر ایسے انسانوں کو پیدا کروں گا جن سے خطا بھی ہوتی ہو، غلطی بھی ہوتی ہو، کچھ گناہ بھی ہوتے ہوں، پھر معافی مانگ کر گناہ کا بخشنے والا میں ہوں، پہچانتے ہوں، سمجھتے ہو، پھر پلٹ کر آتے ہوں، پھر میں ایسے قوم کو پیدا کروں گا۔ تو پھر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ کا مفہوم، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو ایسا یہ لوگ نہیں کرتے تھے، اب اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ چھوٹی جماعت سے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ہر زبان میں، چاہے اردو پڑھو، تیلگو پڑھو، انگریزی پڑھو یا کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جب اس کو لکھنا آ جاتا ہو، حروف کی شناخت ہو جاتی ہو، چھوٹے چھوٹے مضامین سے لے کر چلتے ہوئے اب زبان کی تمیز اور پہچان کرنے کے لیے جب ایک ورڈ آتا ہے کسی چیز کا تو اس کا اپوزٹ کیا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ مثلا اچھا، اس کا اپوزٹ کیا لفظ ہے؟ برا۔ چھوٹا، اس کی ضد کیا ہے؟ بڑا۔ دبلا، اس کی ضد کیا ہے؟ موٹا۔ گڈھا، اس کی ضد کیا ہے؟ لامبا۔ اس لیے عربی محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، وہ تعلیم کا طریقہ صحیح ہے تاکہ استعمال سمجھ میں سے آئے۔ ترجمہ اس کا یہی ہے، ہر چیز کی حقیقت کا عطا پتہ اس کے اپوزٹ چیزوں سے ہی چلتا ہے، تو نیکی کی حقیقت کی شناخت اور پہچان بھی یہ برے لوگوں کی برائی سے، برے فکر سے، برے خیال رکھنے والے، ٹیڑھا دماغ رکھنے والوں کے ٹیڑھے پن سے، دماغ سیدھا کیسا ہوتا، صحیح فکر رکھنے والا کیسا ہے، جب اس کی تمیز ہوتی ہے کہ یہ اچھائی ہے برائی کے مقابلے میں، اس اعتبار سے بالواسطہ ایمان میں جڑنے والے، اللہ کے پاس درجات میں آگے بڑھنے کی فکر رکھنے والوں کے لیے اور طریقے ان کے لیے سہل اور آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا، لہذا ہر صورت میں وہ گمراہ ہیں
اس کلام پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر رہنے والا حق پرست ہے، اللہ کی مرضی والا راستہ اور دین اور طریقہ ہے۔ ہرگز خبردار بہکاوے میں نہیں آنا، اگر آ جاؤ گے تو زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگلی آیت میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔